اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کیا جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب بھی ہوگا جب یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع ہی کیا جا رہا ہے۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سب ہی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ گوشت اور دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ کے بال لمبے ہوں یا موٹے، گرمیوں کے شروع ہوتے ہی ان کو ترشوائیں، کیونکہ تیز دھوپ بالوں کے سروں کو خشک کر دیتی ہے۔ اس لیے بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور سروں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسٹرابیری میں دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں مسوڑوں پر ملنے سے ان پر جمع ہوا گاڑھا میل یعنی پلاک دور ہو جاتا ہے۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائے جائیں تو یہ دانتوں کے پلاک اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہیں۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ تازہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں، بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت وہ جلدی استری ہو جائے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں، بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے یہ جلدی استری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ پیریڈز کے درد کا علاج: وہ خواتین جو ہر ماہ مخصوص ایام کا شدید درد برداشت کرتی ہوں یا جنہیں ماہواری کھل کر نہ آتی ہو اور ماہواری کا ماہانہ نظام مستقل نہ ہو، ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ہینگ کا پانی پئیں۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں، اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں، پھر اس میں گلاب کا عرق اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں گے تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ لیجئے، گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے۔ آپ اسے بنا کے کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور 3 دن تک استعمال کریں۔ بیگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانت صاف کیے جائیں تو دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔